میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ دنیا بہت خوبصورت ہے اور یہ دنیا بڑی حسین ہے، لیکن یہ دنیا جتنی خوبصورت ہے، جتنی حسین ہے، جتنی جمیل ہے، جتنی دل ربا ہے، اس سے زیادہ یہ دل فریب بھی ہے اور پر فریب بھی ہے۔ اس دنیا کے اندر حسن ہی حسن ہے، کبھی شفق کا جمال، کبھی افق کی سرخیاں، کبھی بلبل کی آواز، کبھی چڑیوں کی چہک، کبھی بلکھاتی ہوئی ندیاں، کبھی گرتے ہوئے آبشار، کبھی کھلتے ہوئے پھول، کبھی محبتوں کی سوگات، کبھی خوشیوں کی بارات، کبھی دولت کی ریل پیل، کبھی نرم گدوں کا گداز، کبھی انسانوں کی ایک دوسرے کی دوستی، کبھی آپس کی محبتیں اور الفتیں، لذیذ کھانے، خوبصورت دسترخوان، آرام دہ مکانات، اللہ اکبر، راحت والے سفر۔ کتنی خوبصورت ہے یہ دنیا، کتنی حسین ہے یہ دنیا، لیکن یاد رکھیں اور اچھی طرح یاد رکھیں، ہر حسن والا ہو کر بھی کبھی وفادار نہیں ہوتا۔ جلدی سے اہل حسن سے وفا کی امید نہیں ہوتی، بلکہ کہا جاتا ہے، مفکرین کا کہنا ہے، جس کا حسن جتنا زیادہ ہوگا اس کا فریب بھی اتنا زیادہ ہوگا، اس کا مکر بھی اتنا زیادہ ہوگا، اس کے قتل کا انداز بھی بڑا دردناک اور بھیانک ہوگا۔ یہ دنیا بہت خوبصورت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو انسان کے حوالے بطور تحفہ نہیں کیا ہے، بطور انعام نہیں کیا ہے، بطور احسان نہیں کیا ہے، بلکہ یہ دنیا انسانوں کے سپرد کی گئی ہے۔ تو یہ دنیا امتحان کے طور پر کی گئی ہے، آزمائش کے طور پر کی گئی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا کا حسن دے کر انسان کو آزمایا گیا۔ اے فانی حسن میں مبتلا انسان، اے فانی حسن کے دیوانے انسان، کیا تو حسن حقیقی کی معرفت رکھتا ہے یا اس کو بھول جاتا ہے یا اس کو فراموش کرتا ہے؟ یہ مکار دنیا، یہ فریبی دنیا، اللہ اکبر، اس کے حسن کو دیکھ کر انسان حقیقت کو بھول بیٹھا، اصلیت کو بھول بیٹھا، سچائی کو بھول بیٹھا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، ہم بھول گئے اس کو جو حقیقتوں کی دنیا ہے۔ یہ چند دن کی دنیا کے سامنے حقیقتوں کو فراموش کر گئے، یہ چند لمحاتی لذتوں کے سامنے حقیقی لذتوں کو بھول گئے، حقیقی لذتوں کو فراموش کر گئے۔ میں کہتا ہوں، آپ اس سے پوچھیں گے وہ کون سی دنیا ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے؟ وہ کون سی دنیا ہے جو وفا کی دنیا ہے؟ وہ کون سی دنیا ہے جو حقیقی راحتوں کی دنیا ہے؟ وہ کون سی دنیا ہے جہاں بے وفائی نہیں ہے، جہاں دل ربائی ہے لیکن دل فریبی نہیں ہے، جہاں شفق کا جمال تو ہے لیکن حقیقتوں کو لیے ہوئے ہیں، جہاں افق کی سرخیاں تو ہے لیکن حقیقتوں کو لیے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، جہاں بلبلوں کا نغمہ نہیں ہے، جہاں حوروں کی نغمہ سنجیاں ہے۔ اللہ اکبر، وہ کون سی دنیا ہے؟ تو یاد رکھے، اسی دنیا کو ہم آخرت کی دنیا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں کے لوگ بے وفا ہو سکتے ہیں، وہاں کے لوگ کبھی بے وفا نہیں ہو سکتے۔ یہاں کا حسن فنا ہو سکتا ہے، وہاں کا حسن کبھی فنا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو؟ کل کے لیے، لغد، کل کے لیے۔ غد عربی میں آنے والے کل کو کہتے ہیں، آنے والے کل کو، مستقبل کے کل کو، بھوشیہ کے کل کو غد کہتے ہیں۔ غد، آنے والے کل کے لیے کیا بھیجا؟ اللہ سے ڈرو، پہلے اللہ سے ڈرنے کی بات کی گئی اور پھر کہا کہ آنے والے کل کے لیے کیا روانہ کیا تم نے؟ اس پر غور کرو، سوچو۔ پھر آیت کریمہ کہہ رہی ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ آغاز آیت میں بھی اللہ سے ڈرنے کی بات ہے اور اختتام آیت میں بھی اللہ سے ڈرنے کی بات ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ بے خبر نہیں ہے، وہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے، وہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ غد، آنے والا کل کیوں کہا گیا اور اس غد سے کیا مراد ہے؟ سید المفسرین، حبر الامہ، رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ غد تو عربی میں آنے والے کل کو کہتے ہیں، اس کل سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں، اس کل سے مراد قیامت کا دن ہے، اس کل سے مراد میدان محشر ہے۔ اللہ اکبر، تو آخر غد کہہ کر، کل کہہ کر قیامت کا دن
सनीचर का दिन गुजर गया, इतवार की सुबह कौन देखेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अल्लाह अकबर, इतवार का सूरज कौन देखेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कुर्बान जाए, कल का आना जिंदगी में जितना यकीनी है, उससे ज्यादा यकीनी कयामत के दिन का आना है, वो जरूर जिंदगी में आता रहेगा। और सुन लो, कल की तैयारी करने वालों, दुनिया की रंगरेलियों के अंदर अल्लाह अल्लाह, हम कल की तैयारी कर रहे हैं, हम परसों की तैयारी कर रहे हैं, हम 2 साल बाद की तैयारी कर रहे हैं, हम 5 साल बाद की तैयारी कर रहे हैं। आपसे पूछना चाहता हूँ, कुरान तो कहता है कयामत के दिन के लिए क्या भेजा, अच्छे अमाल करके क्या भेजा। दुनिया की रंगरेलियों में इंसान आखिरत को भूल चुका है, आखिरत को फरामोश कर चुका है, और बड़ी माजरत के साथ न खौफ रहा न आखिरत की तैयारी, आखिरत की कोई तैयारी नहीं। अगर मुंबई जाना है तो 4 दिन पहले से तैयारी करते हैं, और इतना लंबा सफर अल्लाह तक जाना है, क्या तैयारी की है, क्या तैयारी की है। आजकल तो लोग इतने बेबाक हो गए, न जिंदगी में नमाज, न तकवा, न परहेजगारी, न अल्लाह का खौफ, न रिज़्क़े हलाल। और आजकल लोग कहते हैं मौलाना अगर हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो जन्नत में कौन जाएगा। हमने तो गौस पाक का दामन पकड़ा है, गौस पाक जन्नत में ले जाएंगे, गरीब नवाज जन्नत में ले जाएंगे, आला हजरत जन्नत में ले जाएंगे, मुफ्ती आजम जन्नत में ले जाएंगे, मुहद्दिस आजम जन्नत में ले जाएंगे, ताजुद्दीन बाबा जन्नत में ले जाएंगे। लेकिन सुन्नियों के मजमे में बड़ी माफी के साथ और माफरत के साथ अगर बुरा लगे तो माफ करना, अल्लाह की रहमतों पर तो तुमने गौर किया, तवज्जो की, लेकिन उसकी शान गैरत पर तवज्जो नहीं की। वल्लाह मेरे रब ने हर वली को ये हक दिया, इख्तियार दिया कि वो जिसे चाहे वो जन्नत में ले जाए, लेकिन वली को और सबको पाबंद भी कर दिया कि जिसे जाना जन्नत में ले जाना, मगर किसी काफिर को तुम जन्नत में नहीं ले जा सकते। और सुन लो, नमाज छोड़ करके दुनिया से ईमान का सलामत ले जाना ही मुमकिन नहीं है। अल्लाह अकबर। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, सरकार गौसियत माफ फरमाते हैं कि जो एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दे, उसने अपने ताल्लुक को इस्लाम से खत्म कर दिया। जिंदाबाद। गौस पाक हम्बली उल मसलक है, और जहां तक मसलक आला हजरत की बात है तो फतावा रज़विया शरीफ में इमाम अहले सुन्नत मसलक नकल करते हुए फरमाते हैं 110 से ज्यादा सहाबा का फतवा है कि जिसने नमाज छोड़ दी वो काफिर हो गया, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी वो काफिर हो गया। अगरचे अहनाफ बेनमाजी को काफिर नहीं कहते, अहनाफ बेनमाजी को काफिर नहीं कहते, लेकिन एंड यहीं पर होता है। इमाम आज़म फरमाते हैं जो नमाज में सुस्ती करता है, डर है कि मरेगा तो काफिर होके मरेगा। मस्जिदों को वीरान करके जन्नत का ख्वाब देखने वालों, और जो तुम्हें ख्वाब दिखा रहे हैं वो भी तुम्हारे ज्यादा खैर खा नहीं है। बल्कि इमाम अहले सुन्नत की बात चली तो अर्ज करूं, फतावा रज़विया शरीफ में इमाम अहले सुन्नत ने लिखा, थोड़ा सा जरा गौर करें, वो हदीस कोट करते हैं कि जो अजान को सुनकर अजान का जवाब न दे, जो अजान को सुनकर अजान का जवाब न दे और दुनिया की बात करे, दुनिया की बात मतलब ये शॉल कितने में खरीदी, अजान हो रही थी, अजान का जवाब नहीं दिया, पूछा ये शॉल कितने में खरीदी, दुनिया की बात। आजकल गेहूं का भाव क्या चल रहा है, दुनिया की बात। मुंबई से कब आए, दुनिया की बात। अजान सुनकर के, हालांकि ये बातें जरूरी भी है लेकिन थी दुनिया की, अजान का जवाब नहीं दिया, दुनिया की बात किया। इमाम अहले सुन्नत हदीस नकल करते हैं कि जो अजान को सुनकर दुनिया की बात करे, अजान का जवाब ना दे, डर है कि मरेगा तो काफिर होके मरेगा। जो अजान को सुन के दुनिया की बात करे, जवाब न दे, डर है तो वो मरेगा तो काफिर होके मरेगा। तो जो शख्स अजान को सुने और अपने घर के अंदर फिल्म देखे, चादर कितने की है ये पूछने पे डर है कि मरेगा तो काफिर होकर के मरेगा, डर है। तो जो अजान सुन करके फिल्म देख रहा हो, जो अजान सुन करके क्रिकेट देख रहा हो, जो अजान सुन करके सीरियल देख रहा हो, उसको कोई खौफ ही नहीं है। और फिर उसके बारे में ये कि हम नहीं जन्नत में जाएंगे तो कौन जन्नत में जाएगा। सुन लो, अल्लाह की रहमतों पर ईमान लाना बेगुनाह हम पर लाजिम है, जरूरी है, फर्ज है, लेकिन सिफते रहीमी और करीमी पर
کہتے غیرت کو فراموش کرنے والوں، کیا اللہ کی غیرت کا اندازہ نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ غیرت والا میں ہوں اور مجھ سے زیادہ غیرت والا میرا اللہ ہے۔ اس کی غیرت کا کبھی خیال کیا؟ اس کی غیرت کیا ہے کہ اگر نبی کا بیٹا کافر ہو جائے، اگر آپ کی توجہ ہے، اگر آپ غور کر سکتے تو غور کرنا، اگر نبی کا بیٹا کافر ہو جائے تو اللہ اس کافر بیٹے کو کشتی میں داخل ہونے نہیں دیتا نبی کی۔ اگر نبی کا بیٹا کفر کرے تو نبی کی کشتی میں اس کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ اگر امتی کفر پر مرے تو پھر وہ نبی کے ساتھ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ کتنا بڑا المیہ ہے، آخرت کو بھول گئے اور کہتے ہیں ارے ہم نہیں جنت میں جائیں۔ سنو، جس کو جنت میں جانے کی خوشخبریاں مصطفیٰ جان رحمت نے دی تھی، ان لوگوں کی کیفیت کیا تھی؟ تھوڑا سا اس کی طرف آئیں چلیں، ذرا دیکھیں۔ آج کل تو ہمارے یہاں شاعری میں بھی یہ بات ہوتی ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کیا ہوگا قیامت کے دن؟ جو ہوگا دیکھ لیں گے۔ کیا دیکھو گے میرے عزیز؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لڑکوں کو قہقہا لگا کر ہنستے دیکھا۔ مدینہ منورہ کے جوانوں کو، مدینہ طیبہ کے جوان ہیں، قہقہا لگا کر کے کھڑے ہو کر ہنس رہے ہیں۔ اللہ کے رسول ان کے پاس گئے اور پوچھا کیا تمہیں جنت کی ضمانت مل گئی؟ کیا تمہیں جنت کی ضمانت مل گئی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا جسے جنت کی ضمانت نہ ملے اور وہ قہقہا لگا کر کے ہنسے، مجھے اس کے ہنسنے پہ تعجب ہے۔ حضور نے قہقہا لگانے پہ پابندی لگائی اور ہم جنتی ہونے کا دعویٰ کر کے کر کیا رہے ہیں؟ سود کے دھندے مسلمانوں کے، داڑیاں بھی بڑھا لی، ٹوپیاں بھی رکھ لی، سفید کپڑے بھی بدن پر ہیں، خوبصورت لباس بھی ہے۔ کیا لوگ بھول گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ سود کے دھندے مسلمان کر رہا ہے، شراب کے دھندے مسلمان کر رہا ہے، ویڈیو مسلمانوں کے چل رہے ہیں، سنیما گھر مسلمانوں کے چل رہے ہیں، کسی کا لے کر مسلمان ہڑپ کر رہا ہے، شراب کے اڈوں پہ مسلمانوں کی قطاریں ہیں، فلم خانوں میں مسلمانوں کی قطاریں ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ اپنے شہر کے متعلق معلومات لیا تو غیر مسلم دنیا کے لوگ ہفتے میں ایک دن سنڈے کو فلم میں آتے ہیں اور 7 دن تک کے اگر کسی کی زیادہ تعداد نظر آتی ہے تو وہ مسلمانوں کی تعداد نظر آتی ہے۔ کتنے شرم کی بات ہے۔ یاد رکھو جنت اپنے باپ کی نہیں ہے اور جنت کا وعدہ ہم سے کیا نہیں گیا ہے۔ رزق کا وعدہ ہے، جنت کا وعدہ کسی کے نام کے ساتھ ہم سے نہیں کیا گیا۔ جس رزق کا وعدہ کیا گیا اس کے لیے اتنی محنت کرتے ہو، جس جنت کا وعدہ نہیں کیا گیا اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے کیا کاوشیں ہیں؟ آؤ ذرا دیکھو جن کو میرے آقا نے جنت کی بشارتیں دی، ان لوگوں کی کیفیت کیا ہے، ان کی فکر آخرت کیا ہے۔ آپ تھوڑی دیر مجھے ضرور برداشت کریں گے، اس لیے کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ کس ٹائپ کی گفتگو سننے کا من رکھتے ہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے میں آپ کی خوشی کی بات کبھی نہیں کر سکتا، میں تو اپنے رب کی خوشی کی بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں آپ کو یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ میرا چہرہ دیکھو اور جنتی ہو جاؤ گے اور ان کا چہرہ دیکھو جنتی ہو جاؤ گے اور ان کا چہرہ دیکھو جنتی ہو جاؤ گے۔ بڑی معذرت کے ساتھ سنیو، بہت معذرت کے ساتھ، جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جانے والوں جن کے چہرے دکھا کر تم جنت بانٹتے ہو، کیا ان کا جنت میں جانا بھی یقینی ہے؟ کوئی یہ تو بتائے، کیا اس کی بھی کوئی گارنٹی ہے؟ غوث پاک اگر خاتمہ بالخیر کے لیے روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عبدالقادر کی عید اس دن ہوگی جس دن میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور یہاں ہم جنتیں بانٹ رہے ہیں۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام جعفر صادق، ان کے دور میں ان سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں تھا۔ امام اعظم جس کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے، جس کی جوتیاں امام اعظم سیدھی کرتے تھے، اور کہتے ہیں اگر صادق نہ ہوتے، جعفر صادق نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا۔ وہ امام جعفر صادق جب پبلک سے مصافحہ کرتے تو ہاتھ پکڑ لیتے۔ آخرت کی فکر بھول جانے کا نتیجہ ہے نا کہ کچھ دین دھرم یاد نہیں، مذہب و مسلک یاد نہیں۔ امام جعفر صادق لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر کہتے وعدہ کرو
جو ان سے ملنے آتا کہتے وعدہ کرو اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو میری سفارش کرنا. کون؟ امام جعفر صادق، امام زین العابدین کے سگے پوتے اور امام حسین کے حقیقی سگے پر پوتے امام الائمہ کہتے وعدہ کرو کہ اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو تم میری سفارش کر دینا، اور اگر میری بخشش ہو گئی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری سفارش کرتا ہوں. لوگوں نے کہا آپ تو آل رسول، آپ تو سید زادے ہیں، اتنا بڑا نسب، اتنے عالی نسب، آپ کہتے ہیں کہ آپ کی سفارش کریں؟ آپ کے نانا شفیع المذنبین ہیں، آپ تو سید ہیں، آپ تو آل رسول. کہتے رونا تو اسی کا ہے کہ ہم سید ہیں، رونا اسی پر ہے کہ ہم سید ہیں. کیوں؟ اتنے بڑے باپ کے بیٹے اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں؟ یہ ان کی فکر تھی جن کے باپ دادا جنت کے مالک بنائے گئے. اور ہمارا کیا حال ہے؟ آؤ یہ امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جن کو میرے آقا نے جنت کی بشارت دی، فاروق اعظم امیر المومنین عمر ابن خطاب جن کو میرے آقا نے جنت کی بشارت دی، جس کا ذکر توریت میں، جس کا ذکر انجیل میں، وہ عمر ابن خطاب جس کا ذکر قرآن مقدس کی کم و بیش 22 آیتیں فاروق اعظم کے مشورے کی تائید میں نازل ہوئی، جس کی رائے کی اور مشورے کی تائید میں قرآن نازل ہوتا ہو وہ عمر ابن خطاب، جس کو شیطان دیکھ کر اپنا رستہ بدل دیتا ہو وہ عمر ابن خطاب، جس کے بارے میں جبریل کہتے ہو اگر 1000 سال کی عمر لے کر آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں تو 1000 سال کی عمر ختم ہو جائے گی، عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی. وہ عمر ابن خطاب اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے. وہ عمر ابن خطاب فاروق اعظم اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ روتے روتے آپ کے گالوں پر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا، آنسوؤں کا نشان. اور آپ نے اپنے بستر کے نیچے چابک رکھا ہوا تھا، کوڑا چابک رکھا ہوا تھا، اور وہ چابک بستر کے نیچے رہتا تھا. جب رات کو آپ اپنے گھر آتے تو اپنے پیروں پر وہ چابک مار کر کہتے عمر بتا آج اللہ کو راضی کرنے والے کتنے کام کیے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کتنے کام کیے. یہ احتساب کا جذبہ تھا. ایک دن فاروق اعظم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پرندے کو اپنی آنگن میں بیٹھا ہوا دیکھ کر کہتے ہیں کاش عمر کی ماں نے عمر کو جنم نہ دیا ہوتا، کاش عمر کی ماں نے عمر کو جنم نہ دیا ہوتا. عمر ایک پرندہ ہوتا، لوگ اس کو پکڑ کے ذبح کر دیتے، ذبح کر کے کھا جاتے، عمر کا قصہ تمام ہو جاتا تاکہ قیامت کے دن عمر اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے سے بچ جاتا، رب کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں زنا کے اڈوں کو آباد کر کے قیامت کے دن جنتی ہونے کا دعویٰ کرنے والے، شراب پی کر کے جنت کے دعوے دار، نمازوں کو چھوڑ کر جنت کے دعوے دار، داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینک کر کے جنت کے دعوے دار، کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم. قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا. کیا ہوگا ذرا اس کی ایک جھلک دکھاؤں آپ کو، کیا ہوگا وہاں کیا ہوگا ذرا اس کا اندازہ بھی ہو. ہم نے قیامت کے کچھ واقعات لے لیے، کچھ چھوڑ دیے، کتابوں سے کچھ لیا کچھ چھوڑ دیا. کہیں نہ کہیں غلطی ہم بھی کر رہے ہیں. پورا محشر کیوں یاد نہیں رکھتے؟ میدان محشر کا صرف وہ واقعہ ہمیں کیوں یاد ہے کہ عالم کو جس نے استنجا کرایا عالم اس کی بھی شفاعت کرے گا. وہ اینڈ ہے محشر کا. آغاز بھی تو دیکھو، آغاز بھی تو دیکھو. آغاز بھول گئے، سیدھا انجام کو چھلانگ لگائی. آغاز کیا ہے محشر کا؟ میری مائیں اور بہنیں جنہوں نے اپنے وجود کو باریک اور پتلے لباس کے لیے وقف کر دیا، جنہوں نے دوپٹوں کو مفلر کی شکل دے دی، جنہوں نے دودھ پلاتے پلاتے خود اپنے آپ کو گانے اور میوزک کے لیے وقف کر دیا، جنہوں نے شوہر کے ساتھ زبان درازیوں کو فیشن کا نام دیا، اجنبی مردوں کے ساتھ مٹک مٹک کر باتیں کرنا، پھر ہیرو ہیروئن فلموں کی ہیروئن کا آج گویا کہ معاذ اللہ نقالی کا ایک فیشن اور ٹرینڈ چل پڑا ہے. یاد رکھو اے کنیزان فاطمہ، اے کنیزان فاطمہ، اچھی طرح یاد رکھو کہ موت کی تلوار تمہارے سروں پر بھی لٹک رہی ہے. جس دن روح کا رشتہ
जिस्म से टूट जाएगा, उस दिन तुम्हारा शौहर तुम्हारी कब्र में नहीं आएगा, उस दिन तुम्हारा भाई तुम्हारी कब्र में नहीं आएगा, उस दिन तुम्हारा कोई दोस्त यार तुम्हारी कब्र में नहीं आएगा। कब्र में अकेले जाएंगे, अकेले, और अल्लाह रसूल के सिवा दुनिया में कोई अपना नहीं है। लोगों से दिल लगाकर अल्लाह को नाराज करने वालों, ये जुमला मेरा नहीं है, ये जुमला शेर खुदा फातिह खैबर, बाबे मदीनतुल इल्म, खातिमुल विलायत, हसनैन के बाबा, कुल्ले ईमान, खलीफे चहारुम, सैयदना अली इब्न अबू तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है। उन्होंने कहा था कि आज अली को यकीन हो गया कि दुनिया में अल्लाह रसूल के सिवा अपना कोई नहीं है। किस दिन कहा था मौला अली ने? किस दिन कहा था? किस दिन कहा था मौला अली ने? मेरी बहनों को मैं इतनी तवज्जो चाहता हूं, ज़ेवरात पे इतरा कर अल्लाह को भूल जाने वाली मेरी बहन, अच्छे मकान में रह करके तकब्बुर और घमंड में घिर जाने वाली मेरी बहन, मौलाए कायनात ने ये जुमला सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के विसाल के दिन कहा था। अली को पता तो था लेकिन आज यकीन हो गया, अली को मालूम तो था लेकिन आज देख लिया कि अल्लाह रसूल के सिवा दुनिया में कोई अपना नहीं है। सैयदा फातिमा के विसाल के दिन कहा था। क्यों कहा था पता है? जब सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा को कब्र में रख दिया गया, कब्र में रखने के बाद मौलाए कायनात ने मिट्टी डालने से पहले कब्र के किनारे खड़े होकर कहा, फातिमा फातिमा फातिमा, 3 बार पुकारा, कोई आवाज, कोई जवाब नहीं आया। रोते हुए का मिट्टी बराबर कर दो। आज अली को यकीन हो गया कि अल्लाह रसूल के सिवा दुनिया में कोई अपना नहीं है। लोगों ने कहा था ये क्यों कह रहे हैं? फरमाया यही फातिमा तो थी, एक बार आवाज लगाता था, बार बार लब्बैक लब्बैक कहते हुए पुकार पुकार करके दौड़ी दौड़ी चली आती थी। आज 3 मरतबा आवाज लगाया, आखिर क्या हो गया कि आवाज ही नहीं देती, जवाब ही नहीं देती। अल्लाह अकबर। तो मेरी बहनों, कब तक के गुनाहों का सिलसिला दराज होगा? कब तक के बेहयाइयों का सिलसिला दराज होगा? कब तक की आवारगी का सिलसिला दराज होगा? कुदरत मोहलत दे रही है, इस मोहलत का मिसयूज न करो। कब तक अल्लाह रसूल से दूर रहकर आखिरत की तैयारी को भुलाए बैठे रहोगे? सोचो तो सही, ये कब्र की वादी के अंदर जाने वालों सैकड़ों दर्जनों हजारों जनाजे अपनी निगाहों के सामने उठते देखा, लेकिन तैयारी क्यों नहीं करते? क्यों आखिरत की फिक्र नहीं करते? अल्लाह अकबर। आखिरत में कुछ काम नहीं आएगा, आमाल काम आएंगे, आमाल। मेरे नबी ने अपने खानदान के लोगों से कहा था, ऐ बनु हाशिम, अमल करना, अमल। कहीं ऐसा ना हो कि लोग अमल लेकर आए और तुम सिर्फ नसब लेकर आओ। जिसको अमल ने पीछे कर दिया, उसको सिर्फ किसी का नसब आगे नहीं कर सकता। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हजरत बनु हाशिम से कहा था। ये बात तो मौजूद है, लेकिन मेरी बहनों को कौन समझाए? अल्लाह अल्लाह। आका करीम ने फरमाया, मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा अगर किसी की तादाद देखी तो औरतों की तादाद। ए औरतों, कसरत से सदका दो कि मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा। दुपट्टे मफलर बन गए। अभी सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत मलका फिरदौस बरी सैयदा फातिमा का जिक्र हो रहा था। सैयदा फातिमा मेरे नबी की उस बेटी का नाम है जिसके सर के दुपट्टे को भी कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। चांद और सूरज ने भी जिसके दुपट्टे को नहीं देखा, वो सैयदा फातिमा है। मेरे इमाम कहते हैं, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। फातिमतुज़ ज़हरा के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। और मेरी बहनों की पोजीशन क्या, हमारे घर की औरतों का हाल क्या? कोचिंग के नाम पे बेपर्दगी, वलीमे के नाम पे बेपर्दगी, मर्दों से खलत मलत। जरा गौर तो किया होता, पार्कों में बेपर्दा बीवी बेटी बहन को ले जाने वालों, जो मजहब औरत की इज्जत के तहफ्फुज की खातिर औरत को मस्जिद में आने की इजाजत नहीं देता, वो मजहब किसी को पार्क में ले जाने की इजाजत कैसे दे सकता है? लोग कहते हैं मौलाना ये पुराने ख्यालात हैं, औरत को जो है पर्दे में रखना ये औरत पे जुल्म है, ये औरत पे ज्यादती है। हमने कहा क्या पर्दे में रखने का नाम जुल्म है? अगर पर्दे में रखने का नाम जुल्म है तो तूने औरत को तो बाहर किया, अपनी दौलत को क्यों बाहर नहीं करता? जरा ला करके, जैसे औरत को तूने रोड पे मेज पर सजा कर रख दिया, बाजारों की जीनत बना दिया, पार्कों की जीनत बना दिया, कभी दौलत और जेवरात निकाल के उसको भी पार्कों में ला के रख दे, कभी उसको भी चौखट पे ला के रख दे, कभी उसको भी रोड पे ला के रख दे। कहेगा नहीं नहीं मौलाना वो तो बहुत कीमती चीज है। तो नादान, दौलत से ज्यादा कीमती अगर कोई
نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مذہب اسلام، علامہ ممنون القادری صاحب طویل اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ اب بتاؤ کیا جنت سے قیمتی کوئی چیز ہے؟ اور ہمارے یہاں بیٹی کی شکل میں تو جنت، بیوی کی شکل میں تو جنت، ماں کی شکل میں تو جنت، تو جنت کو روڈ پہ لے کے گھومو گے؟ ارے اللہ نے بھی جنت کو بے پردہ نہیں رکھا بلکہ بہت اوپر اٹھا کے رکھا۔ میں توجہ چاہتا ہوں اہل علم کی توجہ۔ جنت کو اتنا چھپا کے رکھا، نہ وہاں تصور جا سکتا ہے، نہ وہاں تخیل جا سکتا ہے، نہ وہاں زندہ جا سکتا ہے، نہ وہاں مردہ جا سکتا ہے۔ اللہ جسے چاہے گا وہی جائے گا جو اس کا محرم راز ہوگا، اس کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا۔ سب کو آخرت میں جانا ہے، پہلے کوئی نہیں جا سکتا۔ اور پھر پردے میں رکھنا اگر ظلم ہے تو تو نے دولت پردے میں کیوں رکھی؟ کہا قیمتی ہے۔ ہم کہتے ہیں قیمتی چیز تو پردے میں رکھی جاتی ہے، قیمتی چیزیں پردے میں رکھی جاتی ہے۔ دیکھو ساری مسجدیں، میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں اس کو، ساری مسجدیں بے پردہ، ٹھیک توجہ، ساری مسجدیں بے پردہ، ساری مسجدیں برہنہ، ساری مسجدیں کھلی ہوئی۔ کیوں کھلی ہے؟ بے پردہ ہے۔ مسجد احترام کی جگہ ہے لیکن سب کھلی ہوئی ہے۔ لیکن جو ساری مسجدوں میں سب سے افضل ترین مسجد ہے، جس کو حرم کعبہ کہتے ہیں، اس کو پردے میں رکھ کر کے گلاف ڈال کے بتایا گیا کہ ناگپور کی مسجد اور ہے، کعبۃ اللہ اور ہے، دلی کی مسجد اور ہے، کعبۃ اللہ اور ہے۔ جو بے پردہ ہے وہ عام مسجد ہے، جو با پردہ ہے وہ خاص مسجد ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید امین القادری صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ کچھ لوگ ادھر ادھر بیٹھ کر کے کودتے تھے، یہ عورتوں کو پردے میں رکھ کے رکھے، ان کو اسٹاپ لگا دیا، ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچرے کا ڈبہ ہے، جیسے کچرے کا۔ کہاں تو ساری عورتوں کو بے پردہ کرنے چلے تھے، قدرت نے کہا پردے کے دشمنوں اب ہم مردوں کو بھی پردے میں کر دیں گے۔ قدرت کو چیلنج کرنے چلے ہو، لگا کر کے پھرو منہ پر، منہ چھپائے چھپائے پھرو۔ منہ کون چھپاتا ہے؟ یا تو قیمتی چھپاتا ہے یا تو مجرم چھپاتا ہے۔ قیمتی تو ہو نہیں تو ہو کیا تم؟ قیمتی کا میں منہ تو قدرت نے چھپایا تو تم قیمتی تو ہو نہیں، اور تم کون ہو؟ واللہ ہمارے یہاں بیٹی کی بڑی عزت ہے تو مسجدیں سب کھلی ہوئی ہے، جو مسجد کی سردار ہے وہ پردے میں ہے، اور بتا دیا گیا کہ جو پردے میں وہ سب سے افضل ہے۔ اسی طرح ساری قبریں کھلی پڑی ہوئی ہے، بے پردہ ہے، بے پردہ ہے۔ ساری قبرستانوں کو جا کے دیکھو، مگر غوث پاک کی قبر پردے میں، غریب نواز کی قبر پردے میں، اعلیٰ حضرت کا مزار پردے میں، مفتی اعظم کا مزار پردے میں، احمد کبیر رفاعی کا مزار پردے میں، محبوب الہی کا مزار پردے میں، گلاف ڈال کے پردہ ڈال دیا گیا۔ اب کسی کو وہاں کھڑے رہ کے نہیں کرنا پڑتا، یہ ولی کی قبر ہے، یہ ولی کی قبر ہے، یہ صحابی کی قبر ہے، یہ نبی کی قبر ہے۔ جہاں جہاں سنیوں کا اختیار تھا، اہل اللہ کے مزار پہ گلاف ڈال کے بتا دیا جو قبریں ننگی پڑی ہے وہ عام قبریں ہیں، جس کو پردے میں رکھ دیا گیا ہے وہ خاص قبریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسی لیے ہم قبروں کو دیکھ کر فاتحہ پڑھتے ہیں۔ جس قبر پہ غلاف ہے شرابی کی نہیں ہوگی، جواری کی نہیں ہوگی، نہیں ہوگی کسی پاپی کی، کیونکہ اس پہ غلاف ہے، پردے میں ہے۔ بہت لمبی ہو سکتی ہے لیکن زیادہ لمبی نہیں کرتا، مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں کروڑوں کتابیں چھپ چکی ہے، چھپ رہی ہے، ساری کتابیں ننگی پڑی ہوئی ہے، لیکن ایک کتاب ہے جو اللہ کی کتاب ہے، وہ جزدان میں رکھ کر بتائی جاتی ہے۔ جس کو کتابوں میں سب سے افضل سمجھا اس کو بھی پردے میں رکھا۔ اور ایک بات کہوں، مخلوق کو سب کو بے پردہ کر دیا، خالق پردے میں رہ کر بتا رہا ہے۔ بولو خالق پردے میں ہے کہ نہیں؟ جیسا کہ اس کی شان ہے۔ ارے حجابات اٹھانے کے لیے موسیٰ کہے تو بھی کہا جائے نہیں اٹھائیں گے، موسیٰ کے لیے بھی نہیں اٹھائیں گے۔ پردہ کتنا اہم ہے، وہ ایک ہی ہے جس کے لیے بے حجاب ہو جائیں گے، وہ ایک ہی ہے جس کے لیے بے نقاب ہو جائیں گے، وہ ایک ہی ہے جس کے لیے پردے اٹھا دیں گے۔ جیسا کہ اپنی شان ہے، وہ کہا وہ کون ہے؟ وہ کہا جو محبوب ہوتا ہے پھر اس سے پردہ نہیں ہوتا، اسے تو بلائیں گے بھی بے پردہ اور دیدار بھی کرائیں گے بے پردہ۔ تو مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں، دیکھنے کا
کا مزہ آج کی رات ہے، لیکن دیکھا کس نے؟ تو میرے امام نے کیا پردہ اس سے بھی اٹھا، رازوں سے پردہ اٹھا، کہتے وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن۔ گیا کون؟ لوگ لڑ رہے ہیں، لوگ مناظرے کر رہے، کون گیا کون گیا کون گیا؟ تو عشق و محبت کے امام نے مسئلہ حل کر دیا، کون گیا؟ کہا وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے، اسی کے جلوے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، عورتوں کو پردے میں رکھنا ظلم نہیں، اگر ظلم ہوتا تو مخلوق بے پردہ، خالق کو اپنی شان کے مطابق خالق نے اپنے آپ کو پردے میں کیا، جیسا کہ اس کی شان۔ یہ ظلم نہیں ہے، یہ قیمتی بتانے کے لیے۔ اس لیے بہنوں سے کہتا ہوں بے پردہ نہ نکلا کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب عورت بے پردہ نکلتی ہے تو اس کے ساتھ 17 شیطان نکلتے ہیں، اور وہ 17 شیطان کہتے ہیں دیکھو اس کو اور اس کے گناہ میں مبتلا ہو جاؤ، دیکھو اس کو اور اس کے گناہ میں مبتلا ہو جاؤ، دیکھو اس کو اور اس کے گناہ۔ اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس پہ لعنت کرتا ہے جب تک وہ گھر واپس نہیں آ جاتی۔ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام مومنین کی اس پہ لعنت ہوتی ہے جو بے پردہ گھر سے نکلتی ہے۔ یہ ہے بے پردہ نکلنے والی عورت کے لیے سزا اور اس کا وبال۔ جس پہ لعنت برستی ہو اس کے گھر ہاتھ کے پکے ہوئے کھانے میں برکت کیا ہوگی؟ جس پہ لعنت برس رہی ہو وہ گھر کے لیے ملکہ کیا ثابت ہوگی؟ یہ جو کہہ رہے ہو نا کہ بیٹیاں بھاگ رہی ہے اور گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں اور بے برکتی ہے، جس عورت پر قدرت لعنت کرے تعویذ اس عورت کو کبھی برکتی نہیں بنا سکتا۔ ہم تعویذ کے مخالف لوگ نہیں ہیں، لیکن تعویذ کو سب کچھ ماننے والے لوگ بھی ہم نہیں ہیں، یہ بھی یاد رکھنا۔ تعویذ کی جگہ کام کرتا ہے، تعویذ کی جگہ کام کرتا ہے، دعا کی جگہ کام کرتی ہے، محنت کی جگہ کام ہر ایک کا کام کرنے کا دائرہ